بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو بھی بلکہ رکھتا ہوں اس ملاقات کی، جس میں پرویز الہی نے جو کل اہم ملاقاتیں کی تھیں ان کے پیغامات عمران خان کو ایک بار پھر پہنچا دیے ہیں۔ اب جو لیٹسٹ چیز سامنے آ رہی ہے، جو رپورٹ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کچھ دن بعد کی ڈیٹ دے دیں، یہ نہیں روکا جا رہا کہ آج آپ کچھ بھی نہ کریں اور ڈیٹ نہ دیں، کچھ دن کا گیپ ڈال دیں۔ یعنی عمران خان کی سوچ شاید یہ تھی کہ آج وہ اعلان کریں گے اور آج ہی اسمبلی کی تحلیل کی سمری بھیج دی جائے گی، کیونکہ اس دوران عدم اعتماد کی باتیں بھی آ گئی ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی کہتے ہیں میرے پاس مینڈیٹ ہے، مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکل آئے گا۔ اور اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ آج جب عمران خان شام کو اعلان کریں گے، جو بھی تاریخ دیں گے، اس اعلان سے اس تاریخ کے درمیان تک بیچ میں مذاکرات میں باقی سارے معاملات طے کیے جائیں گے۔ وہ کیسے ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اس دوران کیونکہ 5th جنریشن وار ہے، ڈبل گیمیں کھیلی جاتی ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ تو ایسی گیمیں کھیلی گئی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کبھی اپنے قوم کے خلاف بھی 5th جنریشن وار ہوگی، لیکن ہمارے خلاف چل رہی ہے پچھلے کم از کم 1 سال سے۔ تو میں آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں عدم اعتماد آتی ہے تو یہ خود کیا کہتے تھے اس کے حوالے سے، یہ میں آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں۔ سودے کے بغیر تحریک عدم اعتماد ہمارے ملک ممکن نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ عدم اعتماد نہیں کر سکتے جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کریں۔ یہ ہمارے ملک کی حقیقت ہے۔ ہم نہیں کرتے، میں کہہ چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ اگر عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا یہ میں بڑے واضح کہتا ہوں کہ غلط بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ ناظرین کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد نہیں ہوتی اس ملک میں۔ اب پنجاب میں عدم اعتماد ہے تو ابھی نظر آ جائے گا کہ کون نیوٹرل ہے کون نہیں ہے، ہمیں سب پتہ چل جائے گا۔ اور عدم اعتماد کامیاب تو کسی صورت نہیں ہو سکتی اگر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہ گھسے، تو وہ پتہ چل جائے گا، سب کچھ کھل جائے گا۔ اب عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے؟ 2-3 چیزیں سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا عمران خان کو کہ آپ صرف 2 مہینے رک جائیں، دسمبر گزر گیا تقریباً، جنوری گزار لیں اور فروری میں آپ اسمبلی توڑ دیں، اینڈ میں مڈ یا اینڈ میں اسمبلی توڑ دیں، تو بس ٹھیک ہے۔ اس دوران بہت سارے معاملات آگے بڑھ چکے ہوں گے، طے ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیں ذرا، یہ ساری جو صحیح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل اور نواز شریف کا گرینڈ ویلکم کیا جا سکے، وہ ایک فاتح کی طرح ملک میں واپس آئے کہ دیکھو جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، کوئی ریٹائر ہو کے بھاگ گیا ہے، کوئی نائل ہوا پڑا ہے، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ یعنی یہ مکاری، فریب، دھوکے اور کرپشن میں بھی اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ شریف خاندان کے مدینہ میں سٹے کا پیسہ بھی اسی طرح سے مقصود چپڑاسی اور ان کے اکاؤنٹوں کے ذریعے پے کیا گیا ہے، مبینہ طور پہ۔ میں آج وہ دیکھ رہا تھا، ایک شیئر کیا گیا اس کا حصہ رپورٹ کا۔ یہ خاندان کرپشن کر کے بھی کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہو گیا ہے ہمارے اوپر، اللہ نے ہمارے کاروبار میں بڑی برکت ڈالی ہے۔ کک بیک کے پیسے پر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف کے ویلکم کی تیاریاں ہیں تاکہ جو وعدے کیے گئے تھے نواز شریف سے وہ سارے پورے ہو سکیں۔ اب عمران خان نے یہ فیصلہ کرنا ہے سب کیلکولیشنز کر کے، نائلی تو انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ عمران خان نے اسمبلی توڑی تو جیل میں ڈالنے تک بھی بات جا سکتی ہے، لیکن جیل میں ڈالتے ہیں یا نہیں یہ بعد میں پتا چلے گا۔ عمران خان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیلکولیشن کر کے کہ کیا عوام عمران خان کے اندر جانے کے بعد اور تحریک انصاف کے جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے، جن کے کرتا دھرتا یعنی جو ہو جائیں گے، جن کی بات پھر عوام کو سننی پڑے گی یا عمران خان نے ان کو سینئر جگہیں دی ہوئی ہیں، کیا وہ عمران خان کی خاطر باہر نکل کے اتنا کوہرام مچائیں گے کہ عمران خان کو چھوڑنا مجبوری بن جائے، یا وہ بھی شہباز شریف کی طرح نواز شریف کو جیسے وہ لینے ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے جان بوجھ کے، بے شک 1000 بندہ ساتھ تھا لیکن بھائی کو لینے پہنچنا تو چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں پہنچے تھے، کیا اس طرح کا کوئی کمپرومائز تو نہیں ہو جائے گا انہیں اندر ڈال کے؟ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا سوچتے ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ری ایکشن آئے گا عوام کا، لیکن ایک بار کر لیا اور چاکا اتر گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا کیا خدشات ہیں میرے اور خطرات کیا کیا ہیں۔ لیکن آج فیصلہ لازمی ہونا ہے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ کے بعد کے معاملات سامنے آ گئے،
کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے جی کہ مذاکرات ہوں گے, حل نکل آئے گا مذاکرات سے, دھمکیاں دی گئیں نائل کرنے کی, جیل میں ڈالنے کی. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ننگا کر کے جیسے سواتی کے ساتھ کیا وہ کریں گے. پھر آپ کو پتا ہے یہ آڈیوز لیک ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک, یہ دھمکیاں نا ساری, کہ اگر ہمیں یہ پتا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں کیا کیا نہیں پتا ہوگا, اور اگر انہیں یہ سب پتا ہے تو انہیں عمران خان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں پھر کیا کیا نہیں پتا ہوگا. انہوں نے ٹروجن ہارسز اور لوگ اندر انسٹال کیے ہوئے تھے جو مخبریاں کر رہے تھے, وہ ساری خبریں ایجنسیز کے پاس ہوتی ہیں, پھر اس طرح مخبریاں کروائی جاتی ہیں. تو عمران خان کو ظاہر ہے یہ دھمکیاں دی گئیں کہ تھوڑا سا دیکھ لو یہ آڈیو ہے ہمارے پاس, تو وہ بھی ہوگی وہ بھی ہوگی وہ بھی ہوگی, پرائیویٹ بھی ہوگی پرسنل بھی ہوگی, یہ ساری باتیں. تو ان سب کے بعد عمران خان نے پھر بھی ٹس سے مس ہونے سے انکار کر دیا. عمران خان نے کہا جی جو آپ نے کرنا ہے کر لیں, گولیاں آپ مجھے مروا چکے ہیں, اس سے زیادہ آپ نے کیا کر لینا ہے میرے ساتھ, وہ بھی کر گزریں, کیا کر لیں گے آپ, چلیں وہ بھی کر گزریں. لیکن آج عمران خان نے اعلان لازمی کرنا ہے, تاریخ لازمی دینی ہے. وہ کب کی ہوگی یہ ہم نہیں کہہ سکتے ابھی تک, یہ عمران خان نے صرف اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہوا عمران خان نے. جس طرح پنڈی پہنچے عمران خان تو صرف 2 سے 3 لوگوں کو پتا تھا کہ وہ پہنچ کے کیا اعلان کرنے والے ہیں. ابھی شاید 2 سے 3 لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ عمران خان نے جلسے میں آ کے ایکچولی اعلان کیا کرنا ہے. ان کو صرف یہ یقین دہانی چاہیے کہ پرویز الہی پیٹھ پہ چھڑا نہیں گھونپیں گے, وہ جو بھی تاریخ دیں گے پرویز الہی دستخط کر کے سمری بھیج دیں گے, بس یہ یقین دہانی. اس کے علاوہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پرویز الہی نے یہ کہا جی کہ ہم آپ ہی کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں اس کو. 2 مہینے کے ڈیلے کی بات آئی, اب مذاکرات تک بات پہنچ گئی ہے. سو عدم اعتماد کی طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں, کیوں ہر طرف سے سب پریشان ہوئے پڑے ہیں؟ یہ تو 2-3 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ توڑے عمران خان اسمبلی, ہم الیکشن میں چلے جائیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم پنجاب میں الیکشن لڑ لیں گے, وفاق کے بعد میں ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے اور گھبراہٹ یہ ہے کہ جو یہ شو کر رہے ہیں وہ ہے نہیں, اندر سے سب کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں. دیکھیں بدنیتی, آئین توڑ کے, مارشل لا لگا کے جن کو مسلط کیا گیا ہے نا, اندر سے سب کی دھاڑی میں تنکا ہے. اندر سے سب کو پتا ہے ہم نے کیا کیا, کس طرح مسلط کیا ہے ان کو, اور کس طرح ہینڈلرز کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کیا اس ملک کے ساتھ گیم ڈالی ہے, یہ سب کو پتا ہے. ہینڈلرز آفیسز میں اور ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بھی گھر جانا ہوتا ہے, انہوں نے بھی لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, ان کی بھی ایک لائف ہوتی ہے سوشل, وہاں ان کو بھی باتیں سننی پڑتی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ سب ان کے سامنے پرائیویٹ لائف میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں ڈرے ڈرے, ایسا نہیں ہوتا. آپ کی فیملی ہوتی ہے, آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, ان میں سارے پٹواری ہوں گے آپ کے خیال میں کیا جو بس جدھر لگا دیا کولو کے بیل کی طرح لگ پڑے, ایسے نہیں ہوتا. تو پریشر ہے بہت زیادہ معاشرے کا اس ٹائم, کیونکہ پہلی بار کمپنی نے ایسی کارروائی ڈالی ہے 71 کے بعد, یہ پہلی بار ہوا ہے ایسا. 71 میں ہوا تھا ایک کہ ایکچولی قریب ترین لوگ بھی سپورٹ نہیں کر پا رہے اس کو, یہ ایسی کارروائی ڈالی گئی ہے, تڑکا جو مرضی لگائیں, لیکن یہ کارروائی بڑی خطرناک ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کیا تاریخ دیتے ہیں. اگر تو وہ فوری تعلیل کی بات کرتے ہیں تو سمجھے تمام مذاکرات ناکام ہیں اور ہیڈ آن لڑائی ہے. اگر وہ کچھ دن کا گیپ ڈال دیتے ہیں, بالفرض ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے کا گیپ ڈال دیتے ہیں کہ ہم اتنے میں کریں گے, اس دوران میں تھوڑا فٹ ہو جاؤں گا اور کیمپین کریں گے, اس طرح کا ایکسکیوز ہو سکتا ہے نا, کیونکہ عمران خان کو ابھی بھی بہت تکلیف ہے, وہ اپنے اس پہ وزن نہیں ڈال پا رہے ابھی بھی ٹانگ پہ. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں فٹ ہو جاؤں گا, 1 آدھ مہینہ ہم اور ڈیلے کر دیتے ہیں, خیر رمضان کے بعد ہم عید کے بعد الیکشن ہو جائیں, تو کوئی نہیں 1 مہینے سے کیا فرق پڑ جائے گا, جہاں اتنا ویٹ کیا 8 مہینے وہاں 9 مہینے ویٹ کر لیں گے, تو 1 مہینہ ڈیلے ہو سکتا ہے. اس 1 مہینے میں پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ جو سارے فیک کیسز ہیں صرف دباؤ ڈالنے کے لیے عمران خان کی چپ کر جائے. یہ فیک کیسز اگر آگے بڑھتے ہیں تو عمران خان کا فیصلہ قائم رہے گا. یہ فیک کیسز اگر ختم ہو جاتے ہیں اور سب ایک کنسنسس پہ آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی الیکشن میں چلے جاتے ہیں, تو مسائل ملک کے بہت حد تک حل ہو جائیں گے. ورنہ یہ ملک کا فیزیبل نہیں ہے چلنے کے لیے, نہ معیشت اس کی سنبھالی جا سکتی. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں عمران خان کے بارے میں کیا پلان ہے کمپنی کا اگر ایک بار گرفتار ہوئے, اور میں آپ کو معیشت کے حوالے سے بھی کچھ مزید خبریں بتاتا ہوں کہ کیوں یہ گھبرائے ہوئے ہیں, کیوں پریشان ہیں, اور حالات کیوں ان کے قابو میں نہیں ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.